السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ دو ایکسکلوسیو خبریں شیئر کرنی ہیں۔ دونوں خبریں جو ہیں وہ کبوتر لے کر آیا ہوا ہے اور دونوں ہی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے آج ایک انتہائی برا دن جو ہے وہ کورٹ کے معاملات کے حوالے سے تھا۔ اس کی ساری اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنی ہے۔ یہ تین بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ بڑی تیزی سے اب ہم لوگ اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ 40% ٹارگٹ ہم آلریڈی اپنا اچیو کر چکے ہیں۔ میں نے 2 مہینے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ 8 لاکھ سبسکرائبر جو ہے وہ ہم کریں گے، لیکن صرف 2 ہفتے کے اندر ہی ماشاءاللہ 40% ٹارگٹ آلریڈی ہم اپنا اچیو کر چکے ہیں اور ابھی ہمارے پاس مزید کافی ٹائم پڑا ہے، لیکن اس کو جلد از جلد جو ہے ہم نے پورا کرنا ہے 8 لاکھ سبسکرائبر کو۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو پریس اٹ اینڈ ڈو پریس دا بیل آئیکن آلسو، تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز بھی جو ہیں وہ مل سکیں۔ خبروں کی طرف جناب تیزی سے چلتے ہیں۔ چوروں کے خلاف جناب آپ کو میں نے آج سے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ ڈنڈا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ ڈنڈا استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے۔ لیسکو سے سب سے پہلے جناب یہ خبر آئی ہے، تیسرے دن جو ہے آج بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری رہا اور لیسکو کے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب تمام سرکلز میں 248 کنیکشنز جو ہیں بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ان کے خلاف FIR درج ہو گئی ہیں اور 141 FIR جو ہیں وہ رجسٹر کی گئی ہیں۔ اکاڑا میں ایک لیسکو کا اہلکار جو ہے وہ بجلی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس میں ملوث تھا اور تمام کنیکشنز جو ہیں منقطع کر کے ان کو 8,61,061 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں، جن کی رقم تقریباً 3,37,65,941 روپے بنتی ہے۔ تو لیسکو کی جانب سے بڑا زبردست ایکشن جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، اور میرا خیال میں یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں رہ گیا۔ یہ ان چوروں کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رہ گیا، بلکہ میرے خیال میں تو ایسے لوگوں کے خلاف اور بھی سخت سزا ہونی چاہیے جو اس طرح بجلی چوری کے اندر ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان لوگوں کی بجلی چوریاں جو ہوتی ہیں نا، اس کے لائن لاسز کے پیسے آپ دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا، آپ دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو لیسکو نے اپنے پیسے پورے لینے ہیں۔ اب اس میں بجلی چوری کے ذریعے جو مفت بجلی لے رہا ہے اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ دیگر صارفین کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ان ایسے لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ پورا ایکشن ضرور ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے خبر، بیسکلی سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جو جج ہے، جہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کل جو وہاں کے جج ہیں ابوالحسنان ذوالقرنین صاحب، کل وہ آئے تھے، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اب وہ آ گئے ہیں تو عمران خان صاحب کا کیس بھی جو ہے وہ اب سنا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آج ضمانت ہو جائے۔ لیکن وہ کل تشریف لائے تھے، پرویز الہی صاحب کے خلاف جو کیس تھا وہ انہوں نے ضرور سنا تھا، لیکن آج وہ پھر ایک دفعہ چھٹی پہ چلے گئے اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا وہ جو کیس ہے وہ سنا ہی نہیں جا سکا۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ عدالتی عملے نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بتایا کہ جی سوری، وہ تو آج آ ہی نہیں رہے اور بغیر کارروائی کے اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب، ان دونوں کی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے جانے تھے۔ چند جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا تو پھر بھی تقریباً کوئی 30-40% چانس ہے کہ ان کی شاید ضمانت ہو بھی جائے، لیکن عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے اس کیس کے اندر کہ ان کو ٹرائل کورٹ سے کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے۔ جج صاحب بھی خیر آج نہیں آئے۔ تو ایک معاملہ یہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے کہ جج صاحب جو ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک دن پہلے آئے ہیں اور آج جو ہے وہ پھر چھٹی کے اوپر چلے گئے ہیں۔ تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتظار پنچوتا صاحب جو PTI کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف چیئرمین PTI کے لیے انصاف کے دروازے بند ہیں۔ چیئرمین PTI کو جب سزا دینی تھی تو ٹرائل کورٹ نے 5 دن میں فیصلہ سنایا۔ چیئرمین PTI کو جیل میں حاصل سہولیات کی جعلی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ نعیم پنچوتا نے کہا کہ کل جج ابوالحسنان ذوالقرنین ریمانڈ دینے آ گئے، لیکن آج چھٹی پر چلے گئے۔ چیئرمین PTI کو انصاف نہ دینا اور درخواست سے ضمانت پر سماعت نہ کرنا ظلم ہے۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے چیئرمین PTI کو طلب کیا جائے۔ اچھا، اس میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ انتظار پنچوتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیئرمین PTI کو جیل میں حاصل سہولیات کی جعلی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کل میں نے وہ ایک ویلاگ کیا تھا اور اس کے اندر جو شیر افضل مروت صاحب ہیں جو عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ساری سہولیات دی گئی ہیں، وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، ہی سیٹسفائیڈ، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو میں اس سے پہلے بھی یہ نشاندہی کر چکا ہوں کہ بھائی اپنا موقف تو ایک رکھ لو۔
ایک وکیل کچھ بول رہا ہے، ایک وکیل کچھ بول رہا ہے، آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویوز آپس میں نہیں مل رہے. تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کے کہے ہوئے بیانات کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ کم از کم ایک پوائنٹ آف ویو تو رکھیں. وہ وہاں پہ شیر افضل مروت صاحب کل یہ فرما رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب نے تو اب شیو بھی کر لی ہے، کتابیں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، باتھ روم کی فیسلٹیز بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، کھانا بھی ان کو صحیح مل رہا ہے، اب انہوں نے جم کا سامان بھی منگوا لیا ہے کہ جی جم کا سامان بھی میں نے لے آ کے دو کیونکہ میں نے ایکسرسائز کرنی ہے. ویسے میری اطلاعات کے مطابق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جیلوں کے اندر کامن جم روم ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایکچولی ویسے جا کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، لیکن شاید خان صاحب کو دیگر قیدیوں سے الگ رکھا ہوا ہے، آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، تو شاید اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایک الگ سامان جو ہے وہ ہونا چاہیے. ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے خیال میں 2.5-3 لاکھ روپے کے اندر 4 لاکھ روپے میں بڑا اچھا جم کا سامان آ سکتا ہے جو عمران خان صاحب کو دیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ایک یہ معاملہ ہے. دوسری جانب نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرون ملک جانے کسی ڈیل یا سمجھوتے کی تردید کی ہے. کسی کا چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنا یا بشرا بی بی کے ذریعے پیغام پہنچانا افواہ ہے. پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ بشرا بی بی کی جو ہے وہ کسی مشرق وسطیٰ کے کسی امبیسڈر کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کافی ریومرز جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئے کہ لو جی کوئی ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے یا عمران خان صاحب کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ اس کانٹیکس میں تردید کی جا رہی ہے ان کے وکیل کی جانب سے. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ شعیب شاہین کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 184 کے شق 3 کے تحت جو ہے یہ درخواست دائر کی ہے، اور اس میں صدر مملکت وفاق اور قومی اسمبلی کو فریق بناتے ہوئے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا جائے. کیس کے حتمی فیصلے تک آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ معطل کیا جائے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت سوشل میڈیا پر وضاحت کر چکے ہیں، انہوں نے دونوں قوانین کی منظوری نہیں دی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خفیہ اداروں کو بغیر وارنٹ کسی بھی گھر میں گھس کر تلاشی لینے کا اختیار دینا غیر آئینی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے. تو یہ بیسس بناتے ہوئے انہوں نے اس کو اب چیلنج کیا ہے. لیکن the question is کہ آخری ہفتہ اب شروع ہونے لگا ہے موجودہ چیف جسٹس کا. اب میرا خیال میں تو یہ بال جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کی کورٹ کے اندر ہی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں یا اس کے اوپر اپنا کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں. انٹرسٹنگ ٹائمز کمنگ ہیڈ، یہ میں آپ کو بتا دوں ایک ہفتے کے بعد 16 کے بعد جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ ٹائمز جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے. اور پہلے 15 دن کے اندر جو ہے نا ہواؤں کا رخ کس طرف چلنا شروع ہوتا ہے میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا سائفر کیس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں آزاد جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی نے صدر کو بتایا کہ 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹیز میں بیرونی مداخلت کی بات ہوئی، سائفر کیس کی تحقیقات کے حق میں ہے. مداخلت کیوں ہوئی اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سائفر کیس میں تحقیقات آزاد اور شفاف ہونی چاہیے. ایسی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے جو چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہو رہا ہے. امید ہے 90 روز میں انتخابات ہوں گے، صدر سے بھی توقع رکھتے ہیں. صدر الوی پرانے سیاستدان ہیں، امید ہے وقت پر انتخابات ہو جائیں گے. صحافی نے سوال کیا کہ پرویز خٹک کہتے ہیں پی ٹی آئی توڑ دوں گا، جس پر جواب دیتے ہوئے علی محمد خان نے کہا پرویز خٹک سے کہے ٹرائی اگین. تو یہ انہوں نے جواب دیا. اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ جو کبوتر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ نیب سے پروسیکیوٹر جنرل نیب جسٹس ریٹائرڈ سید اصغر حیدر نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا استعفیٰ وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گیا ہے. یہ میں ابھی آپ کو صرف آفیشیل جو خبر ہے میں صرف وہ سنا رہا ہوں، کبوتر کی خبر میں اس میں اصل خبر آپ کو بعد میں سناتا ہوں. یہ بتایا گیا کہ جی ان کی مدت ملازمت فروری 2024 میں ختم ہو رہی تھی، ابھی ٹائم پڑا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ذاتی وجوہات کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دیا گیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں. رواں ماہ ریفرنس دائر ہونا تھا. پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری کے بغیر نیب عدالت میں ریفرنس دائر نہیں کر سکتا. پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بغیر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی تعطل میں چلی گئی ہے. نیب ترمیمی قانون کالعدم ہونے پر مقدمات کی بحالی کے لیے بھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازم ہے. 2021 میں پی ٹی آئی حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے سید اصغر حیدر کو 3 سال کی توسیع دی تھی، جنہوں نے اب ریزائن کر دیا ہے. اب یہ تو ہے آفیشیل خبر جو آپ مختلف چینلوں کے اوپر سن کے ہٹیں. ہمارا کبوتر جو نیب سے خبر لے کر آیا ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں سید اصغر حیدر صاحب، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ موجودہ چیف جسٹس اور ان کے دھڑے کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. اور یہ پورا ٹینیور جو انہوں نے تقریباً اتنا گزارا ہے وہ اس نئے چیف جسٹس کے ٹینیور کے اندر ہی گزارا ہے. اب چونکہ نئے چیف جسٹس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے
تو میرے خیال میں انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ بہتر ہے کہ میں بھی یہاں سے اب اپنا بوریا بسترا جو ہے وہ میں باندھ لوں. تو یہ جو ذاتی وجوہات ہیں میرے خیال میں یہ میرا تجزیہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے. اور چونکہ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 16 تاریخ کے بعد جو ہے وہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں ہٹ جاتا ہوں, میری جگہ کوئی اور آ جائے اور اس چیز کو اگر کنٹینیو جس طرح بھی کرنا ہے تو وہ کر لیا جائے. بائی دا وے جہاں پہ نئے چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی حلف برداری کے بعد ساتھی ججز کو عشائیے کی دعوت دی ہے, اور اس میں بیسکلی چیف جسٹس جب 16 کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور سابق چیف جسٹس بلوچستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہوں گے. تو انہوں نے حلف برداری کے بعد جو ہے وہ دیگر جتنے بھی باقی ججز ہیں ان کو تو دعوت دی ہے, موجودہ چیف جسٹس جو عمرتا بندیال صاحب ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ اس عشائیے کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے. اچھا جی, اب ایک اور کبوتر کی جو دوسری خبر ہے ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں. آج سے چند دن پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی اور ایک جھوٹی خبر کا سٹارٹ ہوا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جناب ان کے گھر سے 97 ارب روپیہ جو ہے وہ ملا ہے اور وہ سارا پیسہ ان کے گھر کے اندر موجود تھا. یہ بیسکلی ایک جھوٹی اور فراڈ خبر تھی جسے پھیلایا گیا سوشل میڈیا پہ, اور خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں انہوں نے تو اس کو بہت پروپیگیٹ کیا, جبکہ میں نے آپ کو اس اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ ایک جھوٹی خبر تھی, 2 نمبر خبر تھی, لیکن اس کو پھر بھی جو ہے وہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اس کے اندر جو اکاؤنٹس تھے انہوں نے تو بہت ہی زیادہ اس کو اچھالا. خبر بیسکلی جو جہاں سے اس کو ریزوننس ملی وہ بیسکلی پبلک نیوز کے اینکر پرسن ہیں ہرمیت سنگھ صاحب, انہوں نے بیسکلی اس کو ٹویٹ کیا تھا, اور ان کے ٹویٹ کے بعد ایک دم جو ہے وہ طوفان آ گیا اس ساری چیز کے اوپر. اب میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ یہ فیک نیوز تھی, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی, لیکن ہرمیت سنگھ سے یہ بیوقوفی ہو گئی. اچھا, اب ہوا کیا کہ اس کے بعد شازیہ مری صاحبہ کی جانب سے لیگل نوٹس بھیجا گیا ہرمیت سنگھ کو اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا گیا. ہرمیت سنگھ نے اس کے بعد ٹویٹ کر کے اس ساری چیز کے اوپر معافی مانگی اور انہوں نے کہا اگر کسی کی ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. لیکن اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے, بات اس سے بلکہ مزید آگے بڑھ گئی, اور پبلک نیوز نے ہرمیت سنگھ کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے. ان کا ٹرمینیشن لیٹر بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور ان کو فارغ کر دیا گیا. اب یہاں پہ میری جو کبوتر کے ذریعے تھوڑی سی مجھے جو خبریں ملی وہ یہ تھی کہ شازیہ مری صاحبہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب معافی تلافی کر دیں, انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اب چھوڑ دیں اب اس چیز کو. لیکن شازیہ مری صاحبہ کا جو موقف ہے وہ بھی بڑا ہی مطلب دل کو لگنے والا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, بلکہ میں دونوں سائڈز کے آپ کے ساتھ موقف شیئر کروں گا. میں شازیہ مری صاحبہ نے کی کیا سوچ ہے اور ہرمیت سنگھ کی کیا سوچ ہے, میں دونوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے بعد یو بی دا جج, یو ڈیسائیڈ کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. ہرمیت سنگھ آلریڈی اپنی غلطی مانتے ہیں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے, اور بیسکلی جو چنگاری لگائی تھی اس سے آگ بہت تیزی سے پھیل گئی. شاید میرے خیال میں ہرمیت سنگھ کو خود بھی یہ نہیں آئیڈیا ہوگا کہ میں جو بیوقوفی کر رہا ہوں اس سے پورے گھر کو آگ لگ جائے گی, مطلب یہ میری ایک ماچس جلانے سے. لیکن سوشل میڈیا ایسے ہی ہے کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہو کہ ایکچولی آپ کے پاس پاور کتنی ہے, کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ ایک چیز جب لکھ رہے ہیں تو پھر ریزوننس اس کی ہوگی. میں بھی جب یہاں پہ بیٹھتا ہوں نا, مجھے اب تقریباً 3 سال ہونے جا رہے ہیں کہ میں ویلاگس کر رہا ہوں, میں اپنے ہر ویلاگ کے حوالے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں. میرے جتنے ویلاگز ہیں بہت ذمہ داری کے ساتھ میں بات کرتا ہوں, اور ایک ایک لفظ جو میں نکال رہا ہوتا ہوں میں پورا اس کے اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی مجھے ڈاؤٹس نہیں ہیں اس ساری چیز کے. اچھا, بہرحال کمنگ بیک, تو شازیہ مری صاحبہ کا اس کے اوپر جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 21 سال ہو چکے ہیں مجھے پالیٹکس کرتے ہوئے پاکستان کے اندر, اور 21 سال کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ویسے ہی خواتین کے لیے پالیٹکس کرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ شازیہ مری صاحبہ جو ہیں وہ شاید یہ بات آپ کو نالج میں نہ ہو آپ کے, شازیہ مری صاحبہ ایک کرائے کے گھر میں رہتی ہیں. شازیہ مری صاحبہ ایک کرائے کے گھر میں رہتی ہیں. انہوں نے جو گاڑی لی ہوئی ہے وہ قسطوں کے اوپر لی ہوئی ہے, وہ اس کی انسٹالمنٹس پے کرتی ہیں. سو ان کی مالی کنڈیشن کیسی ہوگی یا کیا ہوگی, اب میرے خیال میں کافی حد تک آپ کو اس چیزوں سے آئیڈیا ہوگا. ایک عورت کے اوپر اس قسم کا الزام لگا دیا جائے کہ جی آپ کے گھر سے 97 ارب روپیہ, 97 لاکھ نہیں, 97 کروڑ نہیں, 97 ارب روپیہ ان کے گھر سے ملا ہے, تو آپ ذرا خود سوچئے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی. اور اس کے بعد جو بمبارمنٹ ہوئی ہے ان کے اوپر
شازیہ مری کے اوپر پوری دنیا سے لوگ فون کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, یہ حقیقت ہے, یہ کیا ہے, اور وہ ہر ایک کو بتایا جا رہی ہیں یہ فیک نیوز ہے, یہ جھوٹی ہے, یہ غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آپ ایک کو کہیں گے, دو کو کہیں گے, تین کو کہیں گے, چار کو کہیں گے, زیادہ سے زیادہ آپ ٹویٹ کر لیں گے. لیکن یہ جو طوفان آتا ہے نا کسی کے اوپر, جب اس کے اگینسٹ یہ ٹرینڈ چلتے ہیں, سانوں تو عادت پہ گئی ہے فرینکلی اسپیکنگ. ہمیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے پچھلے 3 سال سے ٹارگٹ کر رہے ہیں, آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ, کوئی فرق نہیں پڑا. پتہ نہیں انہوں نے ٹرینڈ بھی چلائے, ان کے جو اکاؤنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور جو اکاؤنٹس باہر بیٹھے ہوئے, جو وہ آگے سے بولتے ہیں, کبھی کوئی فرق نہیں پڑا, اسی اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن ایوری ون از ناٹ لائک دیٹ, اسپیشلی میرا آئی بلیو اے وومن, ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اتنا بڑا گھٹیا الزام جو ہے کوئی لگا دے. اب اس کی وجہ سے شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے اور میں اس چیز سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گی اور نہ میں نے معاف کرنا ہے. اچھا, دوسری سائڈ پہ ہرمیت سنگھ جو ہیں, میری ان سے بھی فون کے اوپر بات ہوئی ہے. ہرمیت سنگھ نے جو ہے وہ ان کی چینل کی انتظامیہ نے بلایا, HR ڈپارٹمنٹ نے, اور ان کو کہا کہ جی 5 سال سے وہ اس چینل میں کام کر رہے تھے پبلک نیوز میں, اور انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ جی اب ہم آپ کے ساتھ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا رولا پڑ گیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہرمیت سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ مائنورٹی کمیونٹی سے ہے, اور ویسے ہی ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی آرام سے کوئی کام کر سکے, تو میڈیا کے اندر تو ویسی جگہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا مجھ سے بات کرتے ہوئے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, بلکہ بیوقوفی ہوئی ہے, یہ بالکل مجھ سے بیوقوفی ہوئی ہے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, لیکن میں اس غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ جی مجھے سزا بہت زیادہ بڑی دی جا رہی ہے. جب میں نے معافی مانگ لیا, آپ مجھے آفر کر دیں, مجھے کچھ دیر کے لیے آفر کر دیں, لیکن مجھے اس طرح نوکری سے نکال دینا 5 سال کے بعد ایک ٹویٹ کے پیچھے, ایون دو اس ٹویٹ نے, میں جس طرح پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس نے بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا واٹس ایپ گروپوں کے اندر, ٹویٹسوں کے اندر, آگے سے آگے لوگ اس کو, وہ یہ نہیں کہ وہ لوگ جو ہے یہ کہہ رہے تھے جی ہرمیت سنگھ نے ٹویٹ کیا, وہ اسی طرح میٹر کو اٹھاتے تھے, اسی میٹر کو خود ٹویٹ کرتے تھے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی مجھے بڑی سزا دے دی گئی ہے. بلکہ میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے چند سینئر صحافیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ بیچ میں پڑھ کے کسی طرح معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کرا دیں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ. لیکن شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا پرنسپل سٹانس ہے, میں نے اب بہت ہو گیا یہ فیک نیوز, کبھی عورتوں کے کیریکٹر کے حوالے سے, کبھی کسی بات کے حوالے سے, ان کا لونڈے لپاڑوں کا جو دل کرتا ہے یہ بکواس کر دیتے ہیں. آئی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ناؤ اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو دس, میں اس کے اینڈ تک میں جاؤں گی, میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس چیز کو. سو یہ دونوں سائڈز کی پوزیشن جو ہے نا وہ یہ ہے. اب آپ اس کے اندر کیا رائے رکھتے ہیں, آئی لیو اٹ ٹو یو, کہ آپ اس کے اوپر آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا. لیکن دونوں سائڈز کی پوزیشن جو ہیں وہ اس طرح ہے. اس کے علاوہ کچھ اور جو معاملات ہیں اس میں جناب 9 مئی کو جنا ہاؤس پر جلاؤ گھراؤ کی تحقیقات کرنے والی GIT نے چیئرمین PTI کو واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے, اور اسد عمر شاہمود قریشی چیئرمین PTI کی بہنوں سمیت دیگر رہنماؤں کو بھی اس میں قصوروار قرار دے دیا گیا ہے. عمران کشور کی سربراہی میں قائم GIT نے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے. GIT نے چیئرمین PTI کو 3 دفعہ شامل تفتیش کیا, اور GIT کی ٹیم اٹک جیل میں بھی چیئرمین PTI کا بیان ریکارڈ کرنے گئی تھی. اس کے علاوہ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت سے اشتہاری قرار دیے جانے والے 22 PTI رہنماؤں کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس میں موجود رقوم ضبط کرنے کی اجازت مانگ لی ہے. GIT کے سربراہ عمران کشور نے متعلقہ اداروں کو تفصیلات کی فراہمی کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے. GIT کے سربراہ نے FBR, کمشنر لاہور اور اسٹیٹ بینک سے ملزمان کی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی ہیں. ملزمان میں چیئرمین PTI کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت دیگر 22 PTI رہنما بھی شامل ہیں. اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ملزمان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے پر تفتیشی ٹیم کی جانب سے اشتہاری قرار دیا گیا ہے. اشتہاری ملزم پر آرٹیکل 88 کی کارروائی کرتے ہوئے جائیدادیں اور پیسہ ضبط کرنے کی اجازت دی جائے. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا جھول ہے اس خبر کے اندر, وہ یہ ہے کہ مجھ سے علیمہ خان صاحبہ کے ایک ذریعے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, میں نام نہیں ریویل کروں گا, لیکن انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ یہ ان کو بلا وجہ اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہیں, اشتہاری تو وہ ہوتا ہے جو ایکچولی انڈر گراؤنڈ ہوا ہو یا چھپا ہو. تو علیمہ خان صاحبہ تو ادھر عمران خان صاحب کے کیسز کے لیے بھی وہاں پہ پیش ہو رہی ہیں, اور اپنے کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ کورٹ میں جاتی ہیں, تو یہ اشتہاری کے چکر میں قرار دیا جا رہا ہے. ان کے وکلا کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, اب یہ مزید اشتہاری نہیں رہی ہیں, لیکن یہاں پہ تو ان کی مطلب جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس ضبط کرنے کے لیے جو ہے وہ کارروائی شروع ہو رہی ہے. باقی دیگر جو اس میں رہنما تھے, اس میں حماد اظہر ہیں, میاں اسلم اقبال ہیں, اور دیگر رہنما ہیں جن کے وہ تو واقعی انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک ان کی بہنوں کا تعلق ہے,
وہ تو مختلف کیسز کے اندر پیش ہو رہی ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح انہیں اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.